مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش پر دارالادب لائبریری برونی میں منایا گیا یوم تعلیم۔ ملک کی آزادی کے بعد ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش کے موقع پر سوموار کو نگر پریشد برونی کے تحت وارڈ 10 واقع دارالادب لائبریری پھلوریہ برونی میں سوموار کی شام یوم تعلیم و مولانا ابوالکلام کی یوم پیدائش منانے کے لیے ایک دعائیہ مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت مقامی سماج سیوی و جدید لیڈر محمد معراج اختر دانا نے کیا، جبکہ نظامت دارالادب لائبریری کے سابق سیکریٹری مولانا محمد فیض الرحمان نے کیا۔ اس موقع پر مفتی محمد قیام الدین قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد پھلوریہ برونی، دارالادب لائبریری کے سیکریٹری محمد اشرف کمال، صدر محمد انور حنان شامل ہوئے اور اس موقع پر انہوں نے مولانا ابوالکلام کی جیونی و ان کے ذریعے کیے گئے کاموں کو تفصیل سے پیش کیے۔ وہیں اس موقع پر محمد رستم آزاد، محمد محسن، مولانا محمد محسن سمیت مدرسہ کے بچے اور مقامی اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا۔ پروگرام کے آخر میں مفتی قیام الدین قاسمی نے دعا کی۔ آج کی تاریخ میں، آج کی ڈیٹ میں یوم تعلیم منایا جاتا ہے، ایجوکیشن ڈے منایا جاتا ہے، شکشا دیوس منایا جاتا ہے، اور یہ 2008 کے بعد سے منایا جا رہا ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ 2008 کے بعد سے یہ ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ تعلیم الرحیم ہم سب کو مستقبل میں کچھ کرنے اور کچھ کرنے کا عزم پیدا فرما۔ اللہ اپنی بہتر کو، اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کرنے کا عزم اور حوصلہ پیدا فرما، ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کے اللہ صحیح سمجھ میں صحیح روز دے دے گا۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم ہم سب کو کام کے اوپر بنا دیجیے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کے راستوں پر گامزن فرمائیے۔ اللہ ہم سب سے ملت کی اور امت کی خدمات کی توفیق عطا فرما، انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ وہ عظیم ہستی ہے جو گرچہ انڈین نیشنل کانگریس سے جڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود قوم و ملت کے ہمدرد تھے، بی خواں تھے، اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کی ذہانت اور فطانت سے ان کو نوازا تھا۔ کم عمری میں انہوں نے ایک ماہنامہ نکالا تھا، تقریباً اس وقت ان کی عمر 15 سال کی تھی، اور اسی طریقے سے 1912 میں ایک ہفت روزہ انہوں نے الہلال کے نام سے نکالا۔ کئی ان کے ماہنامے، کئی مجلات، کئی رسالے ان کی طرف سے ہندوستان کو حاصل ہوئے۔ کئی کتابوں کے مصنف، تقریباً 28 کتابوں کے مصنف ہیں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بے باک صحافی، ایک نڈر خطیب، ایک مشہور انشاء پرداز، اچھا ادیب، قلمکار، اچھی زبان کے مالک، شستہ اور شائستہ زبان لکھنے کے مالک تھے، اور ان کی وہ تقریر جو ہندوستان کے تقسیم کے وقت جو انہوں نے جامع مسجد کے دیوار پہ، جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر جو اس وقت انہوں نے قوم کو للکارتے ہوئے جو بات کہی ہے، وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں مرصع ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ گنگا کی ندی، یہ جمنا کی ندی تمہیں پکار رہی ہے، یہی کے پانی سے تمہارے آبا و اجداد نے وضو کیا ہے۔ اگر تم اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو یہاں کی قبرستان ویران ہو جائے گی، یہاں کی مسجدیں ویران ہو جائیں گی، یہاں کی زمین تمہارے وجود سے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کس بہکاوے میں جا رہے ہو؟ یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے، دو قومی نظریے کے مخالف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان ہجرت کریں، وہ اس ملک کو چھوڑیں، کیونکہ اصلی مسلمان ہی ہے جو اس دیش سے پیار کرنے والے ہیں، محب وطن ہیں، اور اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والے ہیں، کیونکہ ملک ہمارے ہاتھوں سے چھینا گیا تھا، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے لہو بہے تھے، ہمارے خون بہے تھے، ہماری خونوں سے یہ زمین لالہ زار ہوئی تھی، اس لیے ہمارے بزرگوں کو دکھ تھا، درد تھا، شکایت تھی، اپنوں سے گلا تھا، وہی درد تھا جس کی بنیاد پر دہاڑے مار مار کر کے لوگوں کو روک رہے تھے کہ کہاں جا رہے ہو تم۔ میرے دوستو بزرگوں، کوئی شخصیت ایسی شخصیت نہیں بنتی ہے
اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن اور دماغ میں زندہ اور تابندہ رہیں تو پہلے آپ کو ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، لوگوں کے لیے اپنے آپ کو گنوانا پڑے گا، اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا۔ یہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے، ایسے تھوڑے یہ گلے گلزار ہو جاتا ہے، ایسے تھوڑے فصل تیار ہو جاتی ہے۔ پہلے دانہ کو زمین میں ڈالنا پڑتا ہے، بیج کو ڈالنی پڑتی ہے، پھر جا کر کے اس کی کوپلیں نکلتی ہے، پودا بنتا ہے، پھر فصلیں بنتی ہے۔ تو پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ اگتا ہے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے خیالات میں، ان کے احساسات میں، ان کی کیفیات میں، پھر وہ زندہ اور تابندہ رہتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ان کی یوم پیدائش کے دن پر جو تعلیم ڈے منایا جاتا ہے، شکشا دیوس منایا جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی جیونی کو پڑھیں اور ان کی حالات زندگی کو پڑھیں، اور اس طرح جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، ان کی قربانیوں کو پڑھنے سے ہمارے اندر بھی ایک عزم پیدا ہوتا ہے، ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے تھے، بڑے کارنامے انجام دیے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں انسان بنایا، ہمیں بھی انسان بنایا۔ اللہ نے ان کو تو آنکھیں دی تھی، ہمیں بھی دی ہیں۔ اللہ نے ان کو ذہن و دماغ دیا تھا، ہمیں بھی دیا ہے۔ ان کے پاس 24 گھنٹے کا وقفہ تھا، ہمارے پاس بھی ہے۔ تو ہمیں کرنے کا عزم ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، بزرگوں کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے آدمی موٹیویٹ ہوتا ہے، اپنے اندر ترغیب پیدا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے حوصلہ ملتا ہے، جذبہ ملتا ہے، پھر کچھ کرنے کا جو ہے عزم پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی ہے جو ہو عزم سفر، نوجوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ اگر اپنے اندر عزم سفر پیدا کریں گے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نام پر بھی ہمارے آنے والی نسلیں ڈے منائیں، جینتی منائیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم ایسے اس موقع پر ہم تمام حضرات کے شکر گزار ہیں، بالخصوص مولانا فیض الرحمان صاحب، ہمارے بہت ہی محبوب، ہر دل عزیز، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، جناب معراج اختر دانا صاحب، بہت ملت کے لیے درد رکھتے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے۔ اس طریقے سے اور بھی نوجوان ہیں، ان کو دیکھ کر کے نوجوان سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اسی طرح ملت کی کھیونہاری کریں گے، لوگوں کی ناخدائی کریں گے، نوجوانوں کو حوصلہ دیں گے۔ ہم بھی ایک عزیز کی طرح ہیں، ہمیں بھی حوصلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اچھا اور مثبت جو ہے نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہوگا۔ انہی چند کلمات پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آمین وما توفیقی اللہ۔